جب کوئی بندہ یہ 4 گناہ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 4 انعام فرماتا ہے، اس کو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے دنیا میں ہی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے گناہ ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے؟ جی ہاں، ایسے گناہ ہیں اور ان گناہوں کو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر انعامات فرماتا ہے، ان کو دنیا میں ہی بلکہ اسی وقت 4 چیزوں سے نوازتا ہے۔ لیکن ہمارا دھیان یہ ہے کہ ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کے بعد بھی ہم پر اتنے بڑے احسانات کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایسے کام کر رہا ہے، ایسے انعامات سے ہم کو نواز رہا ہے جس کا بندے کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا اور فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، کہ میرا بندہ تو کتنا ناشکر ہے، کتنا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلقا، تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کہاں سے بنایا، کیسے بنایا۔ من نطفہ، میں نے تجھے ذلیل حقیر گندے پانی سے پیدا کیا۔ خلقہ، تجھے بنایا، فقدرہ، تجھے سنبھالا۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو یہ ریلائز کرا رہا ہے کہ میرے بندے جو تو ذرا سی بات پہ ناشکری کرتا ہے، یہ کون سی ناشکری؟ کہ اچھا بزنس چل رہا ہو، اچھا کاروبار چل رہا ہو، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو فوراً بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ لو اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے، ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ لو اللہ، کوئی پوچھے بھائی خیریت؟ ارے نہیں بھائی کوئی خیریت نہیں، بڑے برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار گزرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نا تو اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کریں گے۔ تو بندہ شکر کرنے والا بن جائے، چاہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کی پریشانی آ جائے، کسی مصیبت میں کوئی بندہ مبتلا ہو جائے، چاہے اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کر دے، تنگی کر دے، تو اس میں بھی بندے کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ میرا بندہ تو کتنا ناشکر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا نا، میں اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے کن گناہوں پر اللہ تعالیٰ کون سے انعامات فرماتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ بلف لگائے ہیں، اور 7 کروڑ بلف ایسے ہیں ہر انسان کی آنکھ میں جو ہر چیز کی رنگینیت کو بتاتے ہیں، کہ کوئی چیز رنگین ہے تو رنگین نظر آ رہی ہے، کوئی چیز بلیک ہے تو بلیک نظر آ رہی ہے، وائٹ چیز وائٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ 7 کروڑ بلف ایسے ہیں انسان کی آنکھ میں۔ اب آپ کہیں گے کہ 13 کروڑ بلب اتنی سی آنکھ میں کیسے ہیں؟ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو اپنے علاقے میں روشنی کرنا ہو، اپنے شہر میں کرنا ہو تو لاکھوں بلب یوز کرنا پڑیں گے کہ نہیں؟ اور اگر پورے ہندوستان میں کرنا ہو، پوری دنیا میں روشنی کرنا ہو، تو اس زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ ایک آسمان سے زمین کی جو دوری ہے وہ ایسی ہے کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی ایک آسمان تک پہنچنا مشکل پڑے گا۔ اب انسان اپنی آنکھ کو اوپر کو اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھ ڈائریکٹ آسمان کو دیکھتی ہے، ڈائریکٹ اس کی نگاہ کہاں پہنچ رہی ہے؟ آسمان کی طرف، یعنی اس کی آنکھ میں اتنی روشنی ہے کہ وہ اتنی دور کی چیزوں کو، آسمان کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب ہر چیز کی وہ رنگینیت بھی ہماری آنکھ کے اندر، ایک ایسے بلب بھی ہیں جو ہر چیز کی رنگینیت کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے کانوں کے اندر 2 لاکھ ٹیلی فون فٹ کیے جو سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تو یاد کر، تو چلنا نہیں جانتا تھا، میں نے تیرے پاؤں میں طاقت رکھی، تو اٹھنا نہیں جانتا تھا، میں نے تیرے گھٹنوں میں طاقت رکھی، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، تیری آنکھ میں 13 کروڑ بلف لگائے، سن نہیں سکتا تھا، کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون فٹ کیے، پکڑ نہیں سکتا تھا تو تجھے ہاتھوں میں طاقت عطا کی۔ اے میرے بندے سب کچھ یہ میں نے کیا، بل کوئی نہیں مانگا، لیکن اب بل کیا ہے کہ تو آنکھ سے غلط نہ دیکھ، کان سے غلط نہ سن، زبان سے غلط نہ بول، لیکن ہم نے پورا اس کا اپوزٹ کر دیا۔ جبکہ ہمارے غلط بولنے، غلط سننے، گناہ کے کام کرنے پر فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اجازت دے، زمین کے فرشتے کہتے ہیں مولا اجازت دے ہم پھٹ جائیں اور اس بندے کو اس کے اندر دھسا دیں زمین کے اندر۔ اللہ فرشتوں کو خاموش کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں۔ یہ پہاڑ کہتے ہیں مولا اجازت دے گناہگار بندوں کو پہاڑوں کے اندر بھینچ دے اور ان کو دبا کے ختم کر دے، یہ تیری زمین پہ رہ کے تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ میرے بندے ہیں، کبھی تو آئیں گے توبہ کرنے۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، غلط دیکھتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ احسان یہ کرتا ہے کہ اس کی آنکھ کو نہیں پھولتا، اس کے اوپر انعام یہ فرماتا ہے کہ اس کے غلط دیکھنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کو نہیں پھولتا۔ بندہ غلط سنتا ہے، اللہ نے اس کے کانوں کی سنوائی کو ختم نہیں کیا۔ بندہ غلط قدم کا پیر کا استعمال کرتا ہے، اللہ نے کبھی اس کے پیروں کو نہیں توڑا۔ بندہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے کبھی اس کی سانسوں کو اور اس کے کھانے کو اور پانی کو نہیں چھینا کہ چلو بھائی یہ تو میری دھرتی پہ رہ کے، میری زمین پہ رہ کے، میرا دیا پانی پی کے بڑا ناشکری کر رہا ہے، بڑا گناہ گار ہے، چلو اس کو پکڑ لو، چلو اس کے ہاتھ توڑ دو، چلو اس کے پیر توڑ دو، حالانکہ اس کا حق تھا۔ اگر آپ 3,000 روپے پہ 5,000 روپے پہ کوئی ملازم رکھیں، نوکر رکھیں، ٹائم پہ اگر ایک چائے کا کپ نہ دے آپ اسے نکال کے پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا انعامات کرتا ہے کہ بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اجر و انعام عطا فرماتا ہے، اسی وقت اس کی توبہ پہ 1 سیکنڈ میں سارے گناہوں کو اس کے ختم فرما دیتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔